الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد. میرے محترم سامعین، میں یہ امر واضح کروں کہ کئی دنوں سے صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے اصول، ان کے موقف، ان کے اعتقاد کا تذکرہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ کی روشنی میں جاری ہے. اس سلسلے میں بہتیری اہم ترین باتوں کا ذکر ہو چکا ہے. آخری دو دروس میں نے اسی موضوع سے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی لمبی عبارت کا ترجمہ آپ کو سنانے کی کوشش کی. اسی عبارت کی شرح و توضیح میں چند باتیں آج گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے. اور کچھ باتیں کل کے درس میں ذکر بھی کی گئی. سلسلہ کلام مربوط رہے، اس لیے بعض باتوں کا اعادہ کیا جا رہا ہے. اور میں یوں آپ کے سامنے باتیں پیش کر رہا ہوں کہ پہلی بات کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ اعتقاد نہیں رکھتے. اہل سنت والجماعت کا اصول و موقف یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہیں، بلکہ فی الجملہ یعنی عام دیگر افراد بشر کی مانند ان سے بھی گناہوں کا صدور بالکل جائز ہے. کل بنی آدم خطاء، یہ حدیث اس بات کی دلیل. ہاں، دوسری بات یہ آپ پر واضح رہے کہ ان صحابہ کا اجماع البتہ معصوم ہے. وہ کسی کبیرہ گناہ پر متفق نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کسی صغیرہ گناہ پر کہ اس کو حلال جانے
اسے حلال جان کر بیٹھے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی فرد ان میں سے کسی باب سے کبیرہ کا بھی ارتکاب ہو سکتا ہے، جیسا کہ مصطح، حسان، حمنہ کا واقعہ قصہ عفق کے تعلق سے معروف ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ ان پر حد کا نفاذ ہوا اور اس طرح سے ان کی تطہیر کا سامان ہو گیا. چوتھی بات یہ ہے کہ لیکن یہ صحابہ اوروں سے ممتاز ہے کہ ان کی شان جداگانہ ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے کہ ان کے سوابق، ان کے فضائل ایسے ہیں جو ان کے گناہوں کی مغفرت کا یوں موجب ہیں کہ اگر ان سے گناہ صادر ہو جائے تو اس گناہ کے مغفرت کے موجبات بھی ان کے پاس سوابق و فضائل کی روشنی میں موجود ہیں، جو اور دیگر بات کے اہل ایمان کے پاس نہیں. اسی طرح سے ان کی اتنی نیکیاں ہیں جو سیئات مٹانے کے لیے کافی ہیں کہ جو دوسروں کے لیے میسر نہیں. ان اسباب محو سیئات، ان برائیوں کے مٹانے کے اسباب میں سے اساسی طور پر ایک قوی سبب ان کے ثوابت اور ان کے وہ فضائل کہ جن میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے. دوسرا بنیادی سبب ان کے سیئات کے، اگر ان سے سیئات سرزد ہوئے تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی کی نصرت کی، نبی پر ایمان لائے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جان و مال سب کچھ نچھاور کر دیا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی گردنیں کٹا لی. یہ موجبات مغفرت سیئات ہیں ان صحابہ کرام کے لیے کہ اگر ان سے سیئات کا، گناہوں کا صدور ہوا ہے، اگرچہ یہ بات یاد رہے کہ ان میں سے شاید گنے چنے لوگوں سے اس طرح کے بڑے گناہ کا صدور ہوا ہے، جیسا کہ
حاتم ابن ابی بلتع کا قصہ معروف ہے، آپ کو میں مختصراً بتا بھی چکا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں کہ یہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ فتح کرنے کی مہم کی اطلاع انہوں نے اہل مکہ کو دینے کا کچھ ایسے انداز سے کیا کہ جو ایک بڑا جرم تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصدوں کو بھیج کر کے ان کے اس خط کو حاصل کر لیا، اس عورت سے جس کو انہوں نے یہ اپنا رازدارانہ خط جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے غزوے کے لیے خروج کی خبر دے رہے تھے، تو حاضر جب ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو ان کی میں گردن اڑا دوں۔ اس پر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ بدری صحابی ہیں، انہو شہد بدرن، یہ بدر میں حاضر تھے، عمر تمہیں کیا پتا، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اور ان کے واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابی سے اگر کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی ہوا ہو تو ان کے پاس ایسے ثوابت اور ان کے دامن میں ایسے فضائل، ان کے پاس اس قدر عظیم حسنات ہیں کہ اللہ تعالی نے ان سوابق و فضائل و حسنات کی برکت سے، اپنے فضل و رحمت سے ان کو بخش دیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر ان میں سے کسی سے گناہ کا صدور ہوا ہے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ انہوں نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہو، اور یوں اللہ تعالی نے ان کی اس خطا کو، ان کے اس گناہ کو بخش دیا ہو۔ اور یہ بات معلوم رہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہ سے توبہ کر لے اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ پھر بعد میں ایسی نیکیاں کر لی ہوں کہ جن سے وہ سیئات معاف کر دیے گئے ہوں، کہ اللہ تعالی ہی کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات سیئات کو مٹا دیتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی تو ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی نے ان پر یہ فضل و احسان فرمایا ہو کہ انہیں شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت بخش دیا ہو، کہ یہ بات معلوم ہے کہ نبی رحمت
قیامت کے دن اہل ایمان، اہل توحید عصات کے لیے شفاعت کریں گے. اور یہ بھی یاد رہے کہ تمام اہل ایمان و اہل توحید میں صحابہ کرام اپنی قوت ایمانی اور اپنے توحید میں اخلاص کی بنا پر شفاعت نبوی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تب بھی وہ مغفور ہیں، یا تو اللہ تعالی نے بخش دیا ان کو، جیسا کہ اہل بدر کی شان میں حدیث قدسی ہی کے الفاظ ہیں کہ قد غفرت لکم، کہ اہل بدر تمہارا یہ اعجاز ہے اور اتنا تمہارا عظیم مرتبہ ہے تمہاری اس قربانی اور یوم الفرقان میں تمہاری حاضری کہ میں نے تم کو بخش دیا. اور یہ بات بھی ہے مغفرت کا سامان شفاعت نبوی کے ذریعہ اللہ تعالی یہ فضل و احسان فرمائے گا کہ انہیں بخش کے جنت میں داخل کرے گا ہی. اور اسی طرح سے ایک بات اور بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی کہ جس سے کسی بھی ذنب و معصیت کا ارتکاب ہو گیا ہے، وہ بعد کے اپنے دور میں کسی دنیاوی مصیبت آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہو اور وہ اس کے سیئات کے لیے کفارہ بن جائے اور یوں ان کے گناہ بفضل رب مٹا دیے جائیں. حدیثوں میں کئی ایک حدیثیں ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مصیبت میں اگر مبتلا ہوتا ہے اور صبر و شکر کرتا ہے تو وہ آزمائش، وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ مرض، وہ تاب و تکان، وہ مشقت، حتیٰ کہ کانٹا بھی جو پاؤں میں چبھ جاتا ہے وہ اس کے لیے کفارے سیئات بن جاتا ہے اور رفع درجات کا موجب ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ان گناہوں کے تعلق سے ہیں جن گناہوں کا واقعی صحابہ کرام سے صدور ہوا ہو تو ان کی مغفرت کے یہ امکانات ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اب ہمیں ایک مسلمان اور صاحب ایمان کی حیثیت سے سوچنا چاہیے کہ ان امور میں ان کا کیا حال ہوگا کہ جن امور میں وہ مجتہد تھے، متأول تھے. تو اس صورت میں تو یہ بھی امکان ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر راہ ثواب پر رہے ہوں تو دوہرا اجر ہے. اگر وہ اپنے اجتہاد و تعویل میں خطا پر رہے تو بھی تو یہ بات ہے کہ ان کے لیے ایک اجر ہے. لہذا ہمیں ان کی شان میں زبانیں لان و طعن معاذ اللہ دراز کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. انہیں برا بھلا کہنے کے لیے کوئی مجال نہیں ہے اور کسی طرح سے بھی ہمیں انہیں ان کی شان میں کوئی جرح و قدر نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ اسباب جن کی بنا پر صحابہ کرام پر جرح و قدر نہیں کرنا چاہیے، اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. اول تو یہ ہے کہ بعض
چیزیں ان کے ساتھ خاص ہیں اور انہی کا یہ خاصہ ہے، اور وہ ہے سوابق اور فضائل والی باتیں کہ ایسی سبقت الی الایمان، سبقت الی الجہاد، سبقت الی الہجرہ، سبقت الی النصرہ، سبقت الی الانفاق فی سبیل اللہ، یہ سارے سوابق یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان سے آگے بڑھ جائیں، ان سے پہلے وہ شرف حاصل کر سکیں۔ تو اس کی بدولت ان کے ذنوب و سیئات اگر ان سے سرزد ہوئے بھی تو اللہ جل وعلا انہی ثوابق و فضائل کی بنیاد پر انہیں بخش دے گا۔ اور ایک سبب اساسی طور پر عام ہے کہ جو ان کے لیے بھی اور سب کے لیے ہے، اور وہ ہے توبہ، وہ استغفار، اور اسی طرح سے حسنات ماحیہ للذنوب والسیئات، اور اسی طرح سے تیسری چیز شفاعت نبوی سے سرفرازی، اور اسی طرح سے مصائب و آلام اور مختلف آزمائشوں محن سے دوچار ہونا، اور ایسا ہوا بھی اور ہوتا رہتا ہی ہے۔ اس لیے ان کے متعلق ہمیں اپنی زبان، اپنے دل کو یوں محفوظ و سالم رکھنا چاہیے کہ ان کی شان میں کسی نوع کی ایسی لب کشائی کریں یا دل میں کوئی حقد، کراہت، حسد، بغض رکھیں، کینہ رکھیں کہ جو ان کے لیے کسی بھی طور پر لائق و زیبا نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ صحابہ میں سے بعض کے کسی فعل پر جو نکیر کی جاتی ہے یا ان کے کسی بھی فعل کو ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے، اس کی مقدار اگر واقعی عدل و انصاف سے کام لیا جائے، علم و بصیرت سے صحابہ اور ان کی سیرت، ان کے حالات پر نگاہ ڈالی جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ عمل بہت معمولی ہے۔ ان کے حسنات اور ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی دینی خدمات کی روشنی میں اس کا کوئی شمار و قطار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ان کے حسنات کے دامن میں پوشیدہ رہنے والی مقدار ہے۔ اور اس لیے ایک گروہ قدسی صفات کہ جس کے حسنات زیادہ اور نمک برابر سیئات کسی طور پر بھی لائق و زیبا نہیں، کہ بات کا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی صاحب ایمان ان کی غلطیوں کو، ان کی خطاؤں کو گناتا پھرے اور اس کا ذکر و بیان کرتا رہے، ہرگز ہرگز نہیں۔ پھر یہ بات بھی ہے، آخری بات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی اس عبارت میں کہی ہے، وہ بڑی عظیم ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان میں سے جس سے بھی کسی خطا کا صدور ہوا ہے اس کے بارے میں تاریخی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ ان پر
حد و تعزیر کا قیام بھی ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں صحابہ کے فضائل اور محاسن کے پہلو میں بہت معمولی ہے کہ ان کے تذکرے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، بلکہ بعض پر جو حد کا قیام ہوا وہ ان کے لیے کفارہ بن ہی گیا۔ لہذا فضائل و محاسن کو ہمیں جاننا بھی تو چاہیے، اور وہ فضائل و محاسن ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑنا، گھر بار چھوڑنے والے مہاجرین کی نصرت اور یاری کرنا، اور اس طرح سے علم نافع جس سے وہ مالا مال تھے، عمل صالح جو ان کے دامن میں بھرپور تھا، یہ سب فضائل بہت مشہور و معروف ہیں جو ان کے محقق برائیوں کو مٹانے کے لیے اور اس کو چھپانے کے لیے کافی ہے۔ تو ان تمام معاملات کا یہی حال ہے، لہذا یہ بات دلائل سے ثابت ہے کہ صحابہ کا گروہ یہی تو خیر الناس ہے۔ انہی کی شان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ خیر الناس قرنی، بعض روایتوں کے الفاظ ہے خیر امتی قرنی۔ لہذا صحابہ کی پوری سیرت پر اگر نگاہ ہو تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ نقبائے موسیٰ سے بھی افضل، یہ حواریِ عیسیٰ سے بھی افضل، اور اس طرح سے تمام انبیاء کے مخلص اتباع کے مومنین کے مقابل میں زیادہ افضل ہیں، اور یہی ہیں کہ جو خود اس امت کے صدیوں کے یہی چیدہ چنیدہ برگزیدہ ہیں، یہی سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہیں۔ لہذا ہمیں ان کے مساوی، ان کی برائیوں کے ذکر و تذکرے سے باز رہنا چاہیے، اور ان کے فضائل و خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے جو اللہ کے راستے میں انہوں نے پیش کی ہیں، ان کے متعلق اپنے دل کو کسی بھی کینہ سے صاف شفاف رکھنا چاہیے، اور وہی کہنا چاہیے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے سورہ حشر میں کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اور آخری جملہ میں تحاوی کی اسی عبارت کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی محبت یہی تو ایمان ہے، یہی اخلاص ہے، اور یہی دین ہے، اور صحابہ سے بغض و عداوت یہ کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا ملخص ہے جو کئی دروس میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو حب صحابہ سے پر کر دے۔ وصلی اللہ